باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چلیں آج کی جو بحث ہے وہ ضمیر مفعولی کے سلسلے میں ہے۔ ضمیریں کبھی فاعلی ہوتی ہیں، یعنی ضمیر کبھی فاعل واقع ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ ضمیریں ایسی ہیں جن کو ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے جو مفعول واقع ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ضمیر متصل جب فعل کے آخر میں آتی ہے تو وہ مفعول کا معنی دیتی ہے۔ اگر کسی فعل کے آخر میں کوئی ضمیر متصل ہے، ملی ہوئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ضمیر معنی مفعولی دے گی۔ جیسے اعبدو ہو، اعبدو فعل ہے جس میں ہا ضمیر لگی ہوئی ہے، متصل ہے، تو یہ ضمیر متصل مفعولی معنی دے گی۔ اعبدو تم سب عبادت کرو، وہ اس کی، سمجھ لے۔ تو یہاں پر یہ ضمیر معنی مفعولی دے رہی ہے۔ یا خلقکم، خلق فعل، کم ضمیر، فعل کے آخر میں ضمیر متصل ہے، تو اب یہ جو فعل سے ملی ہوئی ضمیر ہے آخر میں کم، یہ معنی مفعولی دے گی۔ خلق اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، خلق اس نے پیدا کیا، ٹھیک، فاعل مستتر ہے اور کم کیا ہے، مفعول ہے۔ تو یہ ایک قانون اور قاعدہ جو ہے عربی زبان کا ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی فعل کے آخر سے ضمیر متصل ہوگی تو وہ ضمیر متصل مفعول کا معنی دے گی، اسی کو کہا جاتا ہے ضمیر مفعولی۔ سمجھ رہے ہیں کہ ضمیر متصل مفعولی کے شروع میں اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے تو وہی ضمیر منفصل مفعولی بن جاتی ہے۔ جو ضمیر مفعولی متصل ہے اسی کے شروع میں اگر ایا لگا دیا جائے، ایا ہو، ایا چ، ایا کما، سمجھ رہے ہیں، تو وہی ضمیر مفعولی منفصل بن جائے۔ تو ضمیر مفعولی کو یا دو طریقے کی ہوتی ہے، ضمیر مفعولی متصل، ضمیر مفعولی منفصل۔ ضمیر مفعولی متصل وہ ضمیر ہے جو فعل کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک، بھائی کا کما کم، سمجھ رہے ہیں، یا ہا ہما ہم، کا کما کم، کے کما کن، وغیرہ وغیرہ۔ اور ضمیر مفعولی منفصل اس کے شروع میں ایا، ایا ہو، ایا ہا، ایا کر، ایا کما، ایا ہما، ایا ہن، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ضمیر غائب منفصل، اور یہ بھی غائب، حاضر اور متکلم کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیں ضمیر غائب منفصل، یہ ضمیر مفعولی، سمجھ رہے ہیں، یہ منفصل ہے، منفصل آتی ہے ضمیر غائب مفعولی منفصل، ایسے کہیں، یا ضمیر منفصل غائب مفعولی، جس طریقے سے آپ کو صحیح لگے۔ یہ ضمیریں معنی مفعولی رکھتی ہیں، مفعول واقع ہوتی ہیں اور منفصل ہیں۔ ایا ہو مذکر کے لیے ایاہا، اس کو، اسے، تثنیہ آتا ہے اس کا ایاہما، ایاہما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جیسے مشترک۔ جمع ایاہم، یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور ایاہن یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، دونوں کے معنی ہیں ان سب کو، ایاہم ان سب مردوں کو، ایاہن ان سب عورتوں کو۔
اس کے بعد حاضر کی ضمیر حاضر منفصل مفعولی ایسے کہیں ہے نا. مذکر کے لیے آتی ایاک، مؤنث کے لیے ایاک، تم کو، تمہیں، تم ایک مرد کو، تم ایک عورت کو. تثنیہ ایاکما، ایاکما دونوں کے لیے، مؤنث اور مذکر. مذکر و مؤنث کیا ہے؟ مشترک ہے تثنیہ میں. تثنیہ میں ضمیر منفصل ایک ہی حیثیت. تم دو کو یعنی تم دو مردوں کو یا تم دو عورتوں کو. جمع ایاکم ایاکن، ایاکم جمع مذکر حاضر اور ایاکن جمع مؤنث حاضر. تم سب کو. مفعولی ضمائر کو عربی زبان میں منصوب ضمائر کہتے ہیں. مفعولی ضمائر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر منصوب. کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے مفعول ایسی منصوب ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب ہوتا ہے. تو جو ضمیر مفعول واقع ہوئی ہے اس کو آپ ضمیر منصوبی بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ عربی زبان میں جو مفعولی ضمیریں ہیں ان کو ضمیر منصوب بھی کہا جاتا ہے یا منصوب ضمائر. ٹھیک؟ کیونکہ یہ ضمائر قرآن میں مفعول کا رول ادا کرتی، کیونکہ یہ ضمیریں کیا ہے؟ مفعول کا معنی دیتی ہیں، لہٰذا ان کو یہاں مفعولی ضمیریں سے یاد کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا یہ کیا ہے؟ ضمائر منصوبی. آپ نے نحو کی کتاب میں کس نام سے پڑھا ہوگا؟ ضمیر منصوب. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کانا کا اسم ہو جائے؟ وہ نہیں، اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ جو فعل سے واقع ہو وہ فعل ناقص ہے نا، اس کا مسئلہ الگ ہے. فعل ناقص سے اگر کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو آپ یہ کریں لم یکن ہو وہاں کیا ہے؟ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے. کیا کریں گے اس میں؟ کانا کا اسم کا منصوب ہوتا ہے. کانا کی خبر منصوب ہوتا ہے. اسم اس کا جو ہے، اسم جو ہوگا اس کا، اسم کو آپ جو ہے وہاں مستقل مانیں گے اور روح خبر اس کی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ چلے وہ ایک الگ بحث ہے. آپ کو جو بتایا جا رہا ہے جتنا آپ اس کو اپنی نام کی بحث میں مت پڑھیے. آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ فعل کے آخر میں جو ضمیر متصل ہوتی ہے اس کو ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے. اس کو ضمیر مفعولی متصل کہا جاتا ہے کیونکہ متصل ہے فعل سے اور مفعول کا معنی دے رہی ہے، اس لیے متصل مفعولی کہا جاتا ہے. ٹھیک؟ اگر اسی ضمیر متصل کے شروع میں یا لگا دیا جائے تو وہ ضمیر منفصل ہو جاتی ہے. ٹھیک؟ اس کے دو نام ہیں. اس کو ضمیر مفعولی بھی کہتے ہیں اور ضمائر منصوب بھی کہتے ہیں. مفعولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول کا نقش اور رول ادا کرتے ہیں، معنی مفعولی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں مولانا؟ مفعول کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے. لیکن نحو کی کتاب میں ان کو ضمائر منصوب کہا جاتا ہے. ان کو ضمائر اس لیے کہ یہ ہمیشہ منصوب واقع ہوتی ہے یعنی مفعول. ٹھیک؟
یہ مفعول کے علاوہ اور کچھ واقع نہیں ہوتے. مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے وہاں مفعول کا نام ہٹا کے منصوب کا ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خالی آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ کبھی کنفیوژن میں مت پڑ جائیے گا کہ ضمیر مفعولی الگ ہے ضمیر منصوبی الگ ہے. ایک ہی ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اس کتاب میں آپ کو ضمیر مفعولی کے نام سے آشنا کروایا ہے تاکہ وہ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مفعول کا معنی دیتی ہیں. بتا دیا آپ کو. پھر کہہ رہے عربی زبان میں انہی کو ضمیر منصوب مفعولی کو کیا ہے ضمائر منصوب کہتے ہیں. ختم. ضمیر متکلم منفصل ایایا ایانا مجھ کو مجھے ہم سب کو میں. تو یہ ہو گئی ضمائر مفعولی یا ضمائر منصوب. اب یہاں نقشے کے مطابق مفعولی متصل اور مفعولی منفصل ضمیروں کو درج کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آیت دی ہوئی ہے, آیت میں جو بھی ضمیر ہے پہلے آپ ضمیر کو مشخص کیجئے کہ کون سی ضمیر مفعولی متصل ہے اور کون مفعولی منفصل ہے. پھر ضمیر کو مشخص کرنے کے بعد یہ ضمیر والے کالم میں لکھیے. پھر اگر مفعولی متصل ہے تو مفعولی متصل والے کالم پہ نشان لگا دیجیے صحیح کا, اور اگر مفعولی منفصل ہے تو مفعولی, جیسے یہاں دیا ہوا مثال ہے فَاتَّبِعُوهُ. ٹھیک, قرآن کیا ہے فَاتَّبِعُوهُ. ہاں فعل سے ملی ہوئی ہے, یہ ضمیر ہے ہاں. اس کے بعد مفعولی متصل ہے. متصل کیوں ہے؟ کیونکہ فعل سے ملی ہوئی ہے. یا اس کے شروع میں نہیں آیا. یا اگر شروع میں آ جائے تو سمجھ جاؤ گے منفصل ہے. بات ختم. اتنا بھی یاد رہے تو ہے نا. چلیں اب دیکھیں. اب قد جاءتھم کیا ہے؟ کم. پہلے آپ کم کو لکھیے ضمیر کے کالم میں کم. اس کے بعد لکھیے ضمیر مفعولی متصل فعل سے ملی ہوئی. ایاک کیا ہے؟ ایاک نعبد. ٹھیک ہے, ایاک کو آپ لے کے آئیے ضمیر والے کالم میں, اور اس کے بعد چونکہ یہ مفعولی منفصل ہے اس کو آپ مفعولی منفصل والے صحیح کے نشان لگا دیجیے. عام طور سے یہ جو ضمیر مفعولی منفصل ہوتی ہے اس کو فعل سے پہلے لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو فعل سے پہلے لایا جاتا ہے, اور جب ضمیر مفعولی فعل سے پہلے آتی ہے تو حصر یا تاکید کا معنی دیتی ہے. حصر یا تاکید. ایاک نعبد, ہم عبادت کر دیا. اصل میں ایسے تھا نعبدک یا نعبد ایاک. کیا تھا مولانا؟ نعبد ایاک. اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نعبدک آخر میں, لیکن لگائیں گے تو متصل ہو جائے گی. نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یا ہم عبادت کرتے ہیں تیری, یہ متصل ہو جائے گا. لیکن شروع میں آ گیا تو منفصل بھی ہے اور تاکید کے معنی. ایاک بس تیری, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک, چلے تو یہ ایاک ہے. خلقکم, ٹھیک, کم ضمیر ہے اس کو یہاں لکھیے پہلے کالم میں ضمیر والے کالم میں, اور پھر کم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. یہاں ایایا کیا ہے؟ ایایا کون سی ضمیر ہے مولانا؟ منفصل ہے, غائب, حاضر, متکلم, واحد متکلم. ٹھیک ہے, تو یہاں ایایا لکھیے اور اس کے بعد ضمیر منفصل میں نشان لگا. الا تعبدوا الا ایاہ. کیا ہے؟ اللہ تعبدوا,
الا یا، یہ کیا ہے؟ یا ضمیر یہاں لکھ دیں گے آپ، اس کے بعد یا ہو کیا ہے؟ منفصل، کیا ہے؟ منفصل۔ چلیں، ایاکم کانوا یعبدون، یہاں پر ایاکم یہ ضمیر ہے اور اس کے بعد منفصل ہے۔ چلیں، اب آئے یہ دوزخ اور دوزخ والے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیات میں دوزخ اور دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ دوزخ کیا ہے اور دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ یعنی کفار دوزخ کے اصلی مستحق، جہنم کے اور دوزخ کے اصلی حقدار کون لوگ ہیں؟ کفار، کفر کرنے والے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا ہے؟ کافروں کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ تو جہنم کے اصلی حقدار کیا ہیں؟ گنہگاروں کا انجام یا ٹھکانہ کیا ہے مولانا؟ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ یہ ہولناک اور بری جگہ بد اعمالوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دردناک جگہ، یہ خطرناک اور خوفناک جگہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو بد اعمالیوں میں مبتلا ہے۔ کفار یہ دوزخ کے مستحق ہو گئے، جن لوگوں نے نہ صرف خدا بلکہ قیامت کا بھی انکار کیا، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کفار خدا کا انکار کرنے والے، رسالت کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرنے والے، یہ کافر کہلاتے ہیں۔ خدا کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، خاص طور سے۔ ہاں دیکھیں، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے آیات الہی کو اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا یا انکار کیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیتوں کا انکار اور قیامت کے دن اس کی ملاقات کا انکار کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ قیامت کا گویا خدا اور قیامت دونوں کا آیات کا انکار گویا خدا کا انکار ہے، اس کی ملاقات کا انکار قیامت کا انکار ہے۔ بعض اہل ایمان تو یہاں اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ جنت کے حقیقی حقدار جو ہے وہ کفر اختیار کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ بعض اہل ایمان جنہوں نے دنیا میں غلطیاں کی ہیں، ممکن ہے وہ بھی خدا کے غضب اور اس کے عذاب کا شکار ہو جائیں، لیکن بالآخر جہنم سے نجات پا جائیں گے، مگر کفار دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جہنم میں کفار کو ہی ڈالا جائے گا، بعض اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے، منتہا فرق ہے دونوں میں۔ اہل ایمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں نکال لیا جائے گا، لیکن کفار جب جہنم میں جائیں گے وہ نکالے نہیں جائیں گے، وہ فیہا خالدون والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس جہنم کفار کے لیے ہمیشگی ٹھکانہ ہے، اور کچھ گنہگار صاحبان ایمان کے لیے وقتی، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھو کفر کرنے والوں کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کافروں کا ذکر آیا ہے اس میں، صاحبان ایمان کا ذکر نہیں آیا۔ دوزخی ہونے کی وجہ، یعنی دوزخی کیوں انسان بنے گا بھائی؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو دوزخی بناتے ہیں؟ دوزخ میں جانے کی وجہیں، علتیں، اسباب کیا ہیں؟ دوزخی کیسے بنتا ہے انسان؟ خدا کی نشانیوں کا انکار، خدا کی نشانیوں کا انکار وجہ اور سبب بن سکتا ہے، کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اوپر والی آیت میں بھی ابھی آپ نے پڑھا، پھر وہی آیت دوبارہ آ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا آخر کا حصہ بدلا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ والذین کفروا بآیاتنا ولقائہ، آیت ہے نا جی، اولئک اصحاب النار، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، تھوڑا سا الفاظ کا رد و بدل ہے۔ تو خدا کی نشانیوں کا انکار یہ جہنمی بناتا ہے انسان کو، ٹھیک، یہ سبب بنتا ہے۔ انکار آیات الہی جہنمی بننے کا سبب ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں، البتہ اس آیت کریمہ میں صرف آیتوں کے انکار یا آیتوں کا جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی انکار ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں، ہے نا؟ آیات الہی کا انکار بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور قیامت کے دن خدا سے ملاقات کا انکار بھی۔ خدا کی نشانیوں کا انکار، بعض جگہ خدا کی نشانیوں کے جھٹلانے اور قیامت کے انکار کو دوزخ میں جانے کا سبب بتایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور قیامت کی ملاقات کو، یعنی قیامت، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس وہ لوگ عذاب میں، عذاب کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 2، تکبر اور سرکشی۔ تکبر اور سرکشی کرنے والا انسان دوزخی ہے۔ تکبر اور سرکشی جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب ہے۔ یہ ہمیشہ والے ہیں، یہ ہمیشہ والے خالدین والے ہیں یار، تو آیت سے نتیجہ نکلے گا کہ تکبر جو ہے جہنم میں خلود کا سبب ہے یا وقتی ہے نا؟ تکبر اور سرکشی خدا کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اگرچہ ایک عام نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بری خصلت اور بری عادت ہے، ٹھیک، اور یہ اتنی بری عادت ہے اور اتنی بری خصلت ہے کہ خدا کو کسی بھی صورت میں یہ خصلت پسند نہیں ہے، لیکن یہی خصلت ذات پروردگار میں بھی ہے، وہو المتکبر، لیکن یا جو کہا جاتا ہے اللہ اکبر، کبریائی یعنی بڑائی، بڑائی یعنی تکبر ذات پروردگار کے لیے زیب دیتی ہے۔
کیونکہ وہ کمال محض ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے. تو فقر محض ہو، وہ تکبر کس چیز کا کرے گا؟ کیا ہے اس کا اپنے پاس؟ کون سا کمال ہے اس کے اندر جو تکبر کرے گا؟ وہ کمال مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، اس کے ذات میں کوئی نیاز مندی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. لہذا تکبر مخصوص ذات پروردگار ہے، اور جو چیز مخصوص ذات پروردگار ہو، وہ چیز بندے کے اندر پیدا ہو، خدا اس کو قبول نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تکبر اور سرکشی، گردن کشی، غرور، یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. خدا کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کرنا بھی دوزخی ہونے کے اسباب میں سے ایک ہے. البتہ ایک چیز بتاؤں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تکبر کس کے مقابلے میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہو، میں تم سے بڑا ہوں، یہ تکبر قابل بخشش ہو سکتا ہے. یہ تکبر ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے. وہ تکبر جو خدا کے مقابلے میں ہو، وہ تکبر انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. جو فرعون کے اندر تھا، جو حامان قارون کے اندر تھا، جو شداد کے اندر تھا. ٹھیک، اگرچہ ایک بندہ دوسرے بندے کے مقابلے میں تکبر کرے، یہ بھی قابل مذمت ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ایسے بندے کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے لیے دلیل چاہیے. لیکن خدا کے مقابلے میں تکبر کرنے والا اور سرکشی کرنے والا، اس کے لیے دلیل ہے یہ قرآن کی آیت. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے سرتابی کی، اس کے مقابلے میں غرور کیا، اسے قبول نہیں کیا. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ چونکہ خدا کے مقابلے میں تکبر ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک بندے کا دوسرے بندے کے مقابلے میں تکبر نہیں ہے. اگرچہ آپ قرآن مجید کی ایسی آیتیں بھی لا سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک بندے نے دوسرے بندے کے مقابلے میں تکبر کیا ہو، اسے بھی خدا نے ناپسند کیا ہے. لیکن کیا وہ تکبر بھی جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ شیطان نے جو تکبر کیا تھا، شیطان کا تکبر خدا کے مقابلے میں تھا یا آدم کے مقابلے میں؟ آدم کی کیا مستقیماً آدم کے مقابلے میں تھا، لیکن غیر مستقیم طریقے سے حکم پروردگار تھا نا. مستقیماً آدم کے مقابلے میں تھا. کانا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہے، لیکن حکم خدا جہاں آ جائے وہاں ساری بہتری ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں صرف اور صرف اطاعت درکار ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ کے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس غرور میں، اس تکبر میں اطاعت خدا سے قدم پیچھے ہٹا لیا جائے، تو ایک طریقے سے خدا کے مقابلے میں بھی استکبار ہو گیا. یعنی تمہارا استکبار اتنا زیادہ ہے، اتنا غرور تمہیں کہ حکم الہی بھی تمہیں چھوٹا نظر آ رہا ہے. غیر مستقیم طریقے سے ادھر بھی جائے گی بات. یہ بات صورت ساری باتیں ہیں. قرآن مجید اہل جہنم کا دشمن خدا کے عنوان سے تذکرہ کرتا ہے. کرے جو جہنمی ہے وہ حقیقت میں دشمن خدا ہے. کیا ہے؟ خدا. اچھی ایک عجیب چیز ہے،
اللہ ان کا دشمن نہیں ہے. جہنم میں جانے والوں کا اللہ دشمن نہیں ہے. کیا ہے؟ بلکہ یہ اللہ کے دشمن ہے. اگر اللہ ان کا دشمن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ذات پروردگار پہ سوال ہو کہ کیوں آخر اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے. حالانکہ اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ظریف نکات آپ نکال سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دشمنی ان کی طرف سے، یعنی گویا ان کی دشمنی خدا سے انہیں جہنم میں لے جا رہی ہے، نہیں یہ کہ خدا دشمنی کی بنیاد پر انہیں جہنم میں لے جا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ زمین آسمان کا فرق. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمنان خدا کی جزا ہے جہنم. لہم فیہا دار الخلد، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کی پناہ گاہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. یقیناً آیات الہی کے جھٹلانے کی سزا پائیدار عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کہہ رہے آیات الہی کو جھٹلانے کی سزا کیا ہے؟ خلود والی ہے، ہمیشہ والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اب یہاں سے اختیاری مشق شروع ہو جائے گی اس کے بعد